قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ بلکہ پوری کائنات ایک آزمائش اور امتحان کے دور سے گزر رہی ہے. مختلف چیزوں کے ذریعہ سے اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے، یا ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دے رہا ہے کہ ہم آگاہ ہو جائیں اور رب کی جانب لوٹ آئیں. یہ آزمائش صحت کو لے کر کے ہے، بیماری کے ذریعہ سے، کاروبار کو لے کر کے ہے، گھاٹا اور نقصان یا بندی کے ذریعہ سے، یا اس کے علاوہ مختلف قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں، گھریلو معاملات. ان تمام چیزوں سے آج کائنات کے تمام خطے کے لوگ جوجھ رہے ہیں. لیکن ہم ایمان والے، جن پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا، وہ ان تمام حالات سے، پریشانیوں سے، تکلیف سے، بیماریوں سے، مندیوں سے، نقصان سے، خسارے سے گھبراتے نہیں ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں، اور یہ امید رہتی ہے کہ ایک دن حالات بدل جائیں گے، اس تنگی، اس تکلیف، اس پریشانی، اس بیماری کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس معاملے کا تذکرہ بڑے احسن اسلوب میں فرمایا ہے. ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے، لیکن وہ کب ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے، اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ.
اس آیت کا پس منظر اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ میرے ان گناہگار بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، گناہ پہ گناہ کر لیا ہے، وہ گناہگار بندے بھی کتنا بھی گناہ کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ گناہ کر لینے کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، میں تو گمراہ ہو چکا ہوں، تو غلط قدم اٹھانے لگتا ہے۔ اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنا بھی گناہ کیے ہو سچے دل سے اللہ کے جناب میں آؤ، توبہ کرو، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں پر پانی پھیر دے گا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے کتنا بھی نقصان لگ گیا ہے، کتنا بھی خسارہ ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ ہی ہے جو اس نقصان اور خسارے کو نفع میں بدل سکتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نقصان و خسارہ لگنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے، اور ایسا لگتا ہے کہ شفا نہیں ملے گی، دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں، ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں، اس کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اللہ سے لو لگائیے، شفا وہ دینے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ آپ ڈرے ہوئے ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، پھر بھی بچنے کا کوئی طریقہ نہیں دکھ رہا ہے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہی راستہ دکھانے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، وہ بچانے پہ آئے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو الحمدللہ ہم مومنوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جس کا رب بار بار اسے حوصلہ دیتا ہے، دیکھو اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ تو موجودہ حالات میں جو پریشانیاں ہیں، بیماری کی پریشانی ہو، کھانے پینے کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، عزت و ذلت کی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے گا، اللہ کی جانب آئیے گا۔ اللہ نقصان کو فائدے میں بدلنے والا، اللہ جو ہے بیماری کو شفا میں بدلنے والا، اللہ ڈر اور خوف کو امن میں بدلنے والا، اور اللہ ذلت کو عزت میں بدلنے والا ہے۔ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ نقل فرمایا جو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف کافر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کافر ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کا سب کچھ دنیا ہی ہے، اس لیے ذرا کی بات پر آپ سنیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ، تازہ واقعہ ہے، انہوں نے یہ قدم اٹھایا، کیوں؟ وہ مایوس ہو چکے ہیں، ان کے ہاں کوئی اور چیز نہیں ہے،
ہمارے یہاں الحمدللہ اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت موجود ہے. اس بنیاد پر مومنوں، اللہ والو، اے ایمان والو، اے اللہ پر یقین رکھنے والو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. وہی ہے جو پریشانیوں سے نکالے گا، وہی ہے جو بیماریوں سے نکالے گا، وہی ہے اس وبا سے نکالے گا، وہی ہے نقصان سے نکالے گا، وہی ہے شکست سے نکالے گا، وہی ہے ذلت و رسوائی سے نکالے گا، وہی ہے جو ہمیں کامیاب بنائے گا. لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. الہ العالمین کہنے سننے کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. بار الہ ہماری تمام تر پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، ذلت رسوائی، اس طرح کی تمام چیزوں سے ہمیں نجات دے. ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں. گناہگار ضرور ہیں لیکن پھر بھی تیرے بندے. الہ العالمین ہمیں بخش دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت سے ایک بار پھر ہمارے حالات کو درست فرما دے. ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما، ہمیں فائدے کی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں تکلیفوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، بیماریوں سے بچا. الہ العالمین جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں ان کو تو نجات، ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، وبائی مرض ہو یا دوسرا کوئی مرض ہو، روحانی ہو کہ جسمانی ہو، کوئی بھی مرض ہو، الہ العالمین سب کا شافی تو ہی ہے. الہ العالمین ہم تمام کو، تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو، تمام انسانوں کو الہ العالمین تو شفائے کلی عنایت فرما. الہ العالمین جو مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی تو مدد فرما، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا. بار الہ ان کو ہدایت دے دیتے. اور الہ العالمین جو لوگ قید ہیں ان کو رہائی کا سامان پیدا فرما دے، ان کے گھروں کی اصلاح فرما دے، ان کے گھروں کا بندوبست فرما دے. الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم یا دیگر لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما. اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، اس کو بخش دے، معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پر دے. آمین تقبل رب العالمین.